أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل
البصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين صدق الله العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीज़ों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। गर्ज जालिम लोगों की जड़ काटती गई और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को है। कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे। देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं, फिर भी ये लोग रूगर्दानी किए जाते हैं। कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबर आने के बाद आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा। और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को। फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकोकार हो जाए तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा और ना वो अंदोहनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़ज़ाने हैं और ना मैं गैब जानता हूँ और ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ उस हुक्म पर चलता हूँ जो मुझे आता है। कह दो कि भला अंधा और आँख वाला बराबर होते हैं, फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे,
اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا. ان کو اس کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنیں. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو مت نکالو. ان کے حساب کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سے فضل کیا ہے؟ بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 7 میں سورہ انعام کی آیات مبارکہ 44 تا 53 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی. تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبدالرب ارشد. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں. ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا. حمد باری تعالی. سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے محمد صدیق اسماعیل، اور یہ حمدیہ کلام مولانا حسن رضا خان بریلوی کا تھا. درس حدیث. آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں. مقرر ہیں قاری ساجد محمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ درست نہ ہوگا. مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کا تعلق فرض روزے کے ساتھ ہے، جس میں فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. نفل روزوں میں زوال سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. اگر جواب نفی میں ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزہ رکھ لیتا ہوں. رمضان المبارک کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی چاہیے. روزے کی نیت بس اتنی کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو نیت کرے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. روزے دار کے لیے صبح صادق سے دن شروع ہو جاتا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورا دن ہوا. روزے کی نیت میں نصف النہار شرع کا اعتبار ہے، اس لیے روزہ رمضان اور روزہ نفل کی نیت نصف النہار شرع سے پہلے کر لینا صحیح ہے. روزہ رمضان کی نیت میں یوں کہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور میں کل کے رمضان کی روزے کی نیت کرتا ہوں. روزے کے لیے سحری کھانا مستحب اور باعث برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تسحروا فإن السحور برکۃ، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ روزے پر اس قدر اجر و ثواب کا عظیم وعدہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک مشقت اور خاصے تحمل و برداشت اور محنت کی عبادت ہے۔ سحری کھانے میں سنت پر عمل کرنے کے سبب اجر عظیم ملتا ہے، اس میں یہ تو دینی برکت ہے۔ دوسرے صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے پر اعانت و امداد ہوگی اور تمام دن اسی کھانے پینے کا اثر باقی رہے گا، تو سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ اس میں دنیاوی برکت ہے۔ بعض لوگ آدھی رات کے اس کے قریب سحری کھاتے ہیں، وہ مستحب کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ سحری میں تاخیر یعنی دیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وہم ہونے لگے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، پس صبح صادق سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا تو روزہ نہ ہوگا۔ رمضان میں ایک غلطی عام طور پر ہو رہی ہے کہ سحری کھا کر لوگ اکثر سو جاتے ہیں اور نماز فجر کے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، پھر اکثر ایسے وقت پر آنکھ کھلتی ہے کہ جماعت فجر ہو چکی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو فجر کا وقت بھی باقی نہیں رہتا اور سورج نکل آتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہونے کے علاوہ نعمت خداوندی کی سخت ناقدری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سحری کی اجازت بطور انعام کے عطا فرمائی تھی، مگر ہم نے اس نعمت سے کام لینے کی بجائے اپنے منعم کی یہ ناشکری کی کہ ہمیشہ کے فریضہ فجر کو اس کا وقت نکال کر یا تو بالکل فوت کر دیا یا اس کو نامکمل بنا دیا۔ اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے جس سے نماز فجر ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ یاد رہے کہ صبح صادق کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کے وقت میں اذان دی جاتی ہے، لہٰذا اذان سے چند منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اذان فجر کے بعد کھائے یا پیے تو اس کا روزہ نہ ہوگا، لہٰذا اگر ایسے وقت میں آنکھ کھلے کہ اذان ہو چکی ہو تو بغیر کھائے پیے اپنا روزہ مکمل کرے۔ اگر کسی شخص نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اور اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تو رمضان کے اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا شرعی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ دانستہ چھوڑنے سے رمضان المبارک کی خاص برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمتوں سے جو محرومی ہوتی ہے، عمر بھر نفل روزے رکھنے سے بھی اس محرومی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ بے پرواہی کے ساتھ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ رمضان صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہر سال مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ مضبوط ہو، اسے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے کی عادت پڑے، وہ ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے اخلاق رذیلہ کو کچلے اور اعلیٰ اور صاف و اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، اس کے اندر نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے پرہیز کا جذبہ پیدا ہو، اس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت کی شمع روشن ہو جو اسے دن رات کی تاریکی اور جنگل کے ویرانے میں بھی غلط کاریوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے اور قرآن کریم نے اسی کو روزوں کا اصل مقصد قرار دیا ہے۔ جو شخص تقویٰ کے اس تربیتی کورس سے ٹھیک گزر جائے، اس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کا اکرام اور اعزاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے قاری ساجد محمود کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس کو رسوا کرے، نہ جھٹلائے، نہ ظلم کرے۔ تم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مثال ہو، اگر اپنے بھائی میں کوئی تکلیف دہ بات دیکھو تو اس کو دور کرو۔ ہر بات ایک صحیفہ تھی امی رسول کی، ہر بات
ایک صحیفہ تھی امی رسول کی، الفاظ تھے خدا کے زباں تھی رسول کی، وحدانیت کے پھول کھلے گرم ریت سے، وحدانیت کے پھول کھلے گرم ریت سے، دی سنگ بے زبان گواہی رسول کی، بہبودی و فلاح کے جگنو نکل پڑے، بہبودی و فلاح کے جگنو نکل پڑے، تاریکیوں میں جب کھلی مٹھی رسول کی، سیڑھی لگائے عرش خدا پر نبی کی یاد، سیڑھی لگائے عرش خدا پر نبی کی یاد، چلتی ہے سانس تھام کے انگلی رسول کی، دیکھیں گے میرے سر کی طرف لوگ حشر میں، دیکھیں گے میرے سر کی طرف لوگ حشر میں، چمکے گی تاج بن کے غلامی رسول کی، کھلتے ہیں در کچھ اور مظفر شعور کے، کھلتے ہیں در کچھ اور مظفر شعور کے، کرتا ہوں جب میں بات خدا کی رسول کی۔ کلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مظفر وارسی۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں فردوس عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری زندگی مختلف ضروریات اور خواہشات کا مجموعہ محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ بنیادی خصوصیات اور ضروریات ہیں کہ جن کے لیے انسان ہمہ وقت کوشاں نظر آتا ہے، مسلسل مصروف عمل نظر آتا ہے، ایک ایسی زندگی سے آراستہ ہوتا ہے کہ جہاں جہد مسلسل ہے اور ہر وقت کوشش میں مصروف ہی نظر آتا ہے۔ ان تمام تر ضروریات میں ہر شخص اپنی سی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں ایک تفاوت نظر آتا ہے، یعنی کہیں وسائل کی زیادتی ہے اور کہیں وسائل سے محرومی نظر آتی ہے۔ یہ وسائل کی ناہمواری اور معاشی جد و جہد کو تیز سے تیز تر کر دیتی ہے۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشی جد و جہد میں بددیانتی اور ناانصافی کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ہر قدم پر دیانت اور اخلاقیات کا دامن تھامے رکھیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، معاشرے میں اخلاقیات سے وابستہ رہیں اور ایک ایسی زندگی گزاریں
جو دیانتداری سے ہمکنار ہو، ایک ایسی زندگی جس میں عدل و انصاف ہو، اخلاقی اقدار ہوں، اور ایک ایسی زندگی جس میں انسانیت کے اصول موجود ہوں۔ معاشرے کی تشکیل میں کہیں ناہمواریت کا احساس ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس وسائل ضرورت سے زیادہ اور کسی کے پاس وسائل کم نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ کم وسائل والے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہم اپنے ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اکثر لوگ، بلکہ اکثر کیا بیشتر لوگ، ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کی تکمیل میں حصہ نہیں لیتے۔ یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ جو لوگ وسائل رکھتے ہیں وہ کم وسائل والوں کا خیال نہیں رکھتے۔ انسانی معاشرے کے اسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اسلام کے معاشی اور فلاحی اصول بہت مفید ثابت ہوتے ہیں، وہ اصول جن کے تحت معاشرتی عدم استحکام کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم نے دیکھا کہ کہیں ہمارے ہی ماحول میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی اور پہننے کو ضروری لباس نہیں ہے؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل بھی دشوار ہے؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو ضرورت مند اور محتاج ہے؟ اگر یہ شعور اور احساس بیدار ہو تو معاشرتی اور معاشی ناہمواری باہم رواداری کے ذریعے ازالہ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف بااختیار لوگوں کے پاس ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ ہر شخص کا انفرادی عمل بھی ہے۔ ہم اپنے آس پاس کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے مناسب وسائل نہیں ہیں، اور وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی شخص کے سامنے دست سوال بھی نہیں بڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہماری توجہ کے مستحق ہیں، وہ ایسے لوگ کہ جو ہماری توجہ کے حقدار ہیں، ایسے لوگ کہ جن کی زندگی مجبوریوں کا نام ہے، ایسے لوگ جن کی زندگی غربت و افلاس کا نام ہے، جن کی زندگی بے کسی و بے چارگی کا نام ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی جائز امداد کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اقدامات کریں۔ یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے، بہر صورت ممکن ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ احساس موجود ہونا چاہیے، ضرورت صرف باہمی اخلاص و محبت کی ہے، اور ضرورت عقل و شعور سے کام لینے کی ہے۔ ایک ایسے معاشرے کی تکمیل مطلوب ہے جس میں انسان صرف اپنی ہی ضروریات کی طرف نہیں بلکہ معاشرے کے دیگر افراد کی طرف بھی نگاہ اٹھائے، تاکہ ایک مخلصانہ کوشش کے ساتھ باہمی زندگی گزاری جا سکے۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین، ابھی ہم سن رہے تھے آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے تھے فردوس عالم کی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر و عمر، عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر و
عمر عثمان و علی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھے، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اشرف سہروردی۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے قصور سے آفتاب عالم صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے کہ مسلمان کے لیے کسی ایسے کمرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر دیواروں پر تصاویر ہوں یا مورتیاں رکھی ہوں یا اس قسم کی اور کوئی چیزیں ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی جگہ نماز ادا کرنا منع ہے جہاں پر ذی روح چیزوں کی تصاویر ہوں، بلکہ کچھ تو اسے حرام بھی کہتے ہیں، تاہم اکثریت مکروہ ہونے کے قائل ہے، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا جس میں تصویر یا صلیب یا کوئی ایسی چیز جو انسان کو غافل کر دے اس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ایسی چیز کا قبلہ سمت میں ہونا یا اس پر نماز پڑھنا یہ سب مکروہ ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور یہی موقف امام احمد کا اور دیگر اہل علم کا ہے، اگر کلیسا میں تصاویر ہوں تو وہاں نماز ادا نہ کرے، کیونکہ فرشتے ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے تھے جب تک کہ وہاں موجودہ تصاویر مٹا نہیں دی گئیں۔
یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ ہم ان کے کلیساؤں میں تصاویر کی موجودگی میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور اسی لیے پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اس قسم کی کھڑی ہوئی کوئی بت ہے، مورتی ہے، اس کی جانب چہرہ کر کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اس موقف کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اسی طرح کافروں کے مورتیوں کو سجدہ کرنے کی مشابہت ہوتی ہے، اور ایسی دیوار کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے جس میں تصویریں لگی ہوں یا مورتیاں رکھی ہوں۔ اسی طرح بت اور تھان پرستوں کی مشابہت ہوتی ہے، اور بعض فقہا نے یہی فتویٰ دیا ہے اس معاملے میں کہ ایسی جگہ جہاں پر نمازیوں کے سامنے تصاویر ہوں، نماز ادا کرنے سے بت پرستوں کی مشابہت ہوتی ہے، اور ایسی بہت سی احادیث ہیں جن میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ذی روح چیزوں کی تصاویر دیواروں پر لٹکانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں غلو میں اور شرک کے اسباب میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ تصاویر معزز لوگوں کی ہوں تو امکان مزید بڑھ جاتا ہے کہ لوگ انہی کی ہی پوجا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح تمام فقہاء کرام نے یہی سخت موقف اپنایا ہے کہ ایسی جگہ پر نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے جہاں پر تصویریں ہوں، چاہے وہ قبلے کی مخالف سمت میں ہی کیوں نہ ہو، یا زمین پر گری ہوئی ہوں، نمازی کو نظر بھی نہ آئے تب بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جس میں تصویر بنی ہوئی ہو۔ اسی طرح ایسے کپڑے پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، چاہے نمازی نابینا ہی کیوں نہ ہو، اندھیرے میں نماز پڑھے یا تصویر نمازی کی پچھلی سمت میں ہو یا زمین پر گری ہوئی ہو، نمازی اس پر نماز پڑھ بھی رہا ہو اسے تب بھی نظر نہ آئے، تو یہ واضح موقف ہے فقہا کا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان اقتباسات میں دیکھا ہے، فقہا کی رائے دیکھے ہیں، تو ہم نماز پڑھنے کی ممانعت کی حکمتیں جان سکیں کہ ایسی جگہوں میں جہاں تصویریں ہوں یا اس قسم کے بت ہوں یا اسٹیچیوز ہوں تو وہاں پر نماز ادا کرنا کیوں منع ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصویر ہو، جیسے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو اور مورتی ہو، یعنی بت وغیرہ موجود ہوں۔ تو نمازی شخص اللہ تعالیٰ سے نزول رحمت اور خیر کثیر مانگتا ہے۔ نمازی کس طرح سے رحمت مانگ سکتا ہے جہاں رحمت لانے والے فرشتے ہی داخل نہیں ہو سکتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بت پرستوں سے مشابہت نہ ہو، بلکہ عیسائیوں سے بھی، جنہوں نے اپنے کلیساؤں میں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کی خود ساختہ تصویروں سے بھر دیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کی ممانعت اہم ترین شرعی احکام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تشخص دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں ختم نہ ہو جائے اور اسلام کا روشن مظہر ہر وقت منور رہے، ہر وقت ہمارے سامنے رہے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں پہ کلیسا کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جہاں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر ان مساجد میں ان کی تصویریں بنا لیتے، وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نمازی کی توجہ اور دھیان کو ایسی چیز سے بچانا مقصود ہے جو انسان کو نماز سے غافل کر دے، کیونکہ اگر تصویر نمازی کے سامنے ہوگی تو اس کے خیالات اور دھیان کہیں اور جا سکتا ہے، جبکہ نماز میں نمازی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ خشوع اور تعلق باللہ کی انتہا کو چھو لے۔ جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چادر تھی جو آپ نے اپنے گھر کی ایک جانب لٹکائی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اس چادر کو ہم سے دور کر دو، کیونکہ اس کی تصویریں مجھے نماز میں غافل کر دیتی ہیں، میری توجہ اس سے بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر وہ امام بخاری نے اس کو اپنی اسی باب میں لائے ہیں اس حدیث کو کہ تصویر والی جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے نمازی کی نماز میں فرق آتا ہو، اس کی توجہ بڑھ جاتی ہو، کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں پھر وہ نمازی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اسے ان سے دور کر لینا چاہیے۔ اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر جو پہنی ہوئی تھی اس پہ کچھ دھاریاں یا اس پہ کچھ اس قسم کے نشانات تھے جس سے آپ کی توجہ بڑھ گئی، تو آپ نے پھر نماز کے بعد کہا کہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چادر ہے وہ مجھے لا دو اور یہ ان کو دے دو، کہ ان کو معاملہ ایسا نہیں ہے جو میرا معاملہ ہے۔ تو
تو اسی لیے پھر ان کی چادر جو بالکل سادہ تھی وہ آپ نے پسند فرما لی اور اپنی چادر جو تھی وہ ان کو دے دی. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کو اس طرح نماز سے غافل کر دے، نماز سے دور کر دے، اس کا پہننا ہو یا سامنے لٹکی ہوئی ہو یا گھر میں موجود ہو جس سے فرشتے گھر میں داخل نہ ہو، تو اس سے پھر انسان کو بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے تاکہ اس میں فرشتے آئیں، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور یہ نہ ہو کہ وہ ان تصاویر کی وجہ سے شیاطین کا وہ آنے کا ذریعہ بن جائے. اور پھر یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے شیاطین آتے ہیں تو اس کے اثرات بھی پھر محسوس ہوتے ہیں. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اپنے گھروں میں نہ رکھی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن. سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ لکھ لیجیے. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. جلوائے فطرت، چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ، حسن مکمل، فیض مسلسل، خیر سراسر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت، چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت، چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ. سب نے سنا اعلان رسالت، تقویٰ ہے معیار فضیلت. سب نے سنا اعلان رسالت، تقویٰ ہے معیار فضیلت. یکساں ٹھہرے ابیض و اسود، اصغر و احمر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت، چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت، چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ. شان قناعت کا ہے شاہد، خندق کا ہر ایک مجاہد. شان قناعت کا ہے شاہد، خندق کا ہر ایک مجاہد. ضرب نبی نے فتح و ظفر کے کھول دیے در ماشاء اللہ. جلوائے فطرت، چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت، چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ. مونس و ہمدم ذکر خدا ہے، معرفت حق سرمایہ ہے. مونس و ہمدم ذکر خدا ہے، معرفت
حق سرمایہ ہے، شوق ہے مرکب صبر ردا ہے، شان پیمبر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت چشمہ رحمت سیرت اطہر ماشاء اللہ. حسن مکمل فیض مسلسل خیر سراسر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت چشمہ رحمت سیرت اطہر ماشاء اللہ. جلوائے فطرت چشمہ رحمت سیرت اطہر ماشاء اللہ. گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آصف جاوید اور ہم نوا. یہ نعتیہ کلام حفیظ طائب کا تھا. قرآن حکیم اور ہماری زندگی. سامعین، آج کے اس سلسلے میں آئیے ہم سنتے ہیں سورہ توبہ کی آیات مبارکہ 5 تا 7 میں بیان مضامین کے حوالے سے مفتی طاہر محمود کی گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. صدق الله مولانا العظيم. آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں. ان سلخ گزر جائیں، الاشہر الحرم حرمت والے مہینے، مرصدن گھات، خلو سبیلہم ان کا راستہ چھوڑ دو. اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بد عہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہیں علم نہیں ہے. ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. محترم سامعین، آج آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے. ان آیتوں کے مضامین کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے. گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے دست بردار ہیں. اب ان سے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا کیونکہ انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا ہے. اب ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے، یا تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں یا سرزمین عرب سے نکل جائیں. آج تلاوت کی گئی آیتوں میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ عہد توڑنے والے مشرکین کو جو 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے جب وہ گزر جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ مشرکین کو جہاں پائیں قتل کر دیں، گرفتار کریں، محاصرہ کریں، ان کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھیں. یعنی اگر وہ جزیرۃ العرب میں نظر آئیں تو ان سے جنگ کریں، اور جنگوں میں جو کچھ ہوتا ہے، مارنا، قید کرنا، داؤ لگانا، یہ سب ان کے لیے روا اور جائز ہے. البتہ اگر مشرکین توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں
نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر مسلمانوں کو انہیں مارنے کی، گرفتار کرنے کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں پر ایسی صورت میں لازم ہے کہ ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے امن اور پناہ چاہے تو اسے پناہ دے دو، تاکہ وہ مسلمانوں کے درمیان امن سے کچھ وقت رہ کر اللہ کا کلام سنے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھے اور اسلامی تعلیمات کا مشاہدہ کرے۔ اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول کر لے اور ایمان لے آئے تو تمہارا بھائی ہے، اور اگر اس کے باوجود اس کو اسلام کی توفیق نہیں ہوتی تو بھی اس کو قتل نہ کرو، بلکہ وہ جہاں جانا چاہے اور سمجھتا ہو کہ وہاں وہ امن سے رہے گا اسے وہاں پہنچا دو، تاکہ وہ مطمئن اور مامون ہو جائے۔ امن دینے کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے کہ مشرک اور کافروں کو اسلام کی تعلیمات اور حقائق سے آگاہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت اسی جہالت کی وجہ سے کفر اور شرک میں جا پڑتی ہے، لہٰذا ان کو سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کا پورا موقع دو۔ امن دے کر ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، سکھاؤ، دکھاؤ، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے تو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کو ایسی جگہ بحفاظت پہنچا دو جہاں وہ سمجھتے ہوں کہ ہم امن سے رہ سکیں گے۔ محترم سامعین، اس مضمون سے یہ واضح ہو گیا کہ مشرکین سے اور کافروں سے جنگ اور قتال کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو دنیا سے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے محض عناد اور دشمنی کی وجہ سے ان کے در پہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں یہ مضمون ہے کہ ان مشرکین سے کوئی معاہدہ آئندہ بھی کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کو اگر تم پر ذرا قابو مل جائے تو ان کو تمہارے ستانے میں نہ رشتہ داری رکاوٹ بنے گی، نہ کوئی عہد اور معاہدہ۔ اس وقت تو یہ مجبوراً تم سے معاہدہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تم پر قابو نہیں ہے۔ ایسے دغاباز اور عہد شکن لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ جن قبائل سے تم بالخصوص مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر چکے ہو تو تم اپنی طرف سے ان کے معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے سیدھے چلیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اور بہت خیال رکھنا کہ تمہاری طرف سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسی نہ ہونے پائے جس سے تمہارا دامن عہد شکنی کی گندگی سے داغدار ہو۔ اللہ کو بھی وہی لوگ محبوب ہیں جو تقوی والے اور عہد شکنی سے بہت احتیاط کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عہد معاہدوں کو پورا کرنے کی اور بد عہدی اور وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ توبہ کی آیات مبارکہ 5 تا 7 میں بیان مضامین کے حوالے سے مفتی طاہر محمود کی گفتگو سنی۔ حق راستے تیرے قدم یا مصطفیٰ خیر الامم، حق راستے تیرے قدم یا مصطفیٰ خیر الامم، سب منزلیں تجھ میں بہم یا مصطفیٰ خیر الامم، سب منزلیں تجھ میں بہم یا مصطفیٰ خیر الامم، حق راستے تیرے قدم۔ احکام رب تجھ پر وہی، تو روشنی ہی روشنی، احکام رب تجھ پر وہی، تو روشنی روشنی، دل پر تیرے قرآن رقم یا مصطفیٰ خیر الامم،
دل پر تیرے قرآن رقم، یا مصطفیٰ خیر الامم، حق راستے تیرے قدم، ہر آگہی تیری صحیح، پیغام حق کا منتہی، ہر آگہی تیری صحیح، پیغام حق کا منتہی، تو علم کا اونچا عالم، یا مصطفیٰ خیر الامم، تو علم کا اونچا علم، یا مصطفیٰ خیر الامم، حق راستے تیرے قدم، اتوار تیرے آفری، اقدار تیری دل نشین، اتوار تیرے آفری، اقدار تیری دل نشین، تجھ سے ہے امت کا بھرم، یا مصطفیٰ خیر الامم، تجھ سے ہے امت کا بھرم، یا مصطفیٰ خیر الامم، حق راستے تیرے قدم، اے رہرو خلد بری، تو رحمت للعالمین، اے رہرو خلد بری، تو رحمت للعالمین، اللہ کا ہم پر کرم، یا مصطفیٰ خیر الامم، اللہ کا ہم پر کرم، یا مصطفیٰ خیر الامم۔ ہدیہ نعت پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محبوب حمدانی۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام ابصار عبدالعلی کا تھا۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، مگر ہم سے تیری بندگی میں، تیرے احکام کی اطاعت میں اور سنت نبوی پر چلنے کے سلسلے میں بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اس بنا پر اے اللہ ہمارے اندر بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں، حرص و ہوس، تکبر اور باہمی حسد کا ہم لوگ شکار ہو گئے، اور اسلام جیسے امن و سلامتی والے دین کو ماننے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اے اللہ، ہمیں آپس کی دشمنی سے دامن چھڑانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ،
شیطان اور اس کے چیلوں نے ہم پاکستانی مسلمانوں کو نسلی، علاقائی اور لسانی تعصبات میں الجھا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باہمی تعصبات کے نقصانات کو سمجھ کر ان سے کنارہ کش ہو جائیں تاکہ باہمی دشمنی کا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفرت و دشمنی کے جذبات سے پاک کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔